بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فلسطین کی سپر اور دنیا کی سب سے طاقتور تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے قید ہمارے عظیم ہیروز طوفان الاقصی کے نتیجے میں رہائی پا رہے ہیں۔ سپر اور پاورفل تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ آج ہم نے اسرائیل کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی کال کوٹریوں سے ہمارے لوگوں کو رہا کرے۔ ہم اپنے تاریخ ساز راستے کو جاری رکھیں گے۔ حماس کا کہنا ہے کہ دشمن کی وحشیانہ جارحیت کے باوجود ہم نے اپنے اخلاقی فریضے اور رسم و رواج کی بنیاد پر صہیونی قیدیوں کی حفاظت کی۔ سپر تنظیم کا کہنا ہے کہ حالانکہ اسرائیلی بمباری کے ذریعے خود اپنے لوگوں کو اسرائیل مار دینا چاہتا تھا، آج کا دن فلسطینی عوام کے لیے ابدی حیثیت رکھتا ہے کہ جس نے فلسطینیوں کی منزل کو مزید واضح کر دیا۔ اس سے پہلے دوستو، حماس نے اعلان کیا تھا کہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے پہلے مرحلے کے تحت 6 ہفتوں میں 737 فلسطینی قیدی رہائی حاصل کریں گے۔ ان قیدیوں میں 120 بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اسی تعداد میں 236 فلسطینی قیدی رہائی کے بعد صہیونی رجیم کے اصرار پر فلسطینی سرزمین سے جلا وطن کر دیے جائیں گے۔ حماس کا کہنا ہے کہ رہا ہونے والے 200 قیدیوں میں سے 70 افراد فلسطین سے باہر بھیج دیے جائیں گے، تاہم ابھی تک ان ممالک کا تعین نہیں کیا جا سکا جہاں ان قیدیوں کو جلا وطن کیا جانا ہے، لیکن میڈیا میں اس حوالے سے ترکیہ اور قطر کے نام دوستوں زیر گردش ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ پاکستان بھی آ جائیں۔ امریکہ نے اپنے تمام غیر ملکی امدادی پروگرام معطل کر دیے ہیں۔ معطل کیے گئے پروگراموں میں یوکرین، تائیوان اور اردن کی امداد کا پروگرام بھی شامل ہے۔ یہ امدادی پروگرام ابتدائی طور پر دوستوں 90 دن کے لیے معطل کیے گئے ہیں۔ صرف اسرائیل اور مصر کو استثناء حاصل رہے گا۔ امریکہ کے تمام سفارتی اور قونصل مشنز کو محکمہ خارجہ کی جانب سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس خبر سے امریکی محکمہ خارجہ کے ملازمین میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر پہلا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا نے بھی کہا ہے کہ ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی غیر قانونی قرار دینے کے نئے قانون کے تحت جمعے کو 2 افراد پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ان افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے، لیکن ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جون میں ایک تہوار کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ 2023 میں ڈنمارک اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے متعدد واقعات ہوئے تھے، جس کے بعد مسلمان ممالک نے ایسی مذموم حرکتوں پر پابندی کا سختی سے مطالبہ کیا تھا۔ ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر مسلم دنیا میں غم و غصہ پھیل گیا تھا، جس کے بعد ڈنمارک میں 7 دسمبر 2023 کو قرآن پاک کی بے حرمتی غیر قانونی قرار دینے کا بل منظور کیا گیا تھا، جو چند دنوں بعد نافذ العمل ہو گیا تھا۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے یا 2 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ فلسطین کی سپر اور پاورفل تنظیم حماس نے امریکہ کے اس اقدام کی شدید مذمت کی ہے جس میں امریکہ نے یمن کی بھی ایک سپر تحریک انصار اللہ کو تخریب کار قرار دیا۔ حماس نے کہا کہ انصار اللہ نے صہیونی بربریت کے مقابلے میں فلسطینی عوام کا شاندار ساتھ دیا، جس پر اسے امریکی انتقام کا سامنا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت کے اس فیصلے سے خطے میں امن اور استحکام کو خطرہ ہی لاحق ہو سکتا ہے۔ صہیونی رجیم اور اس کے حامی ایک مجرم کی سربراہی میں اپنی توسیع اور تسلط پسندانہ پالیسی کی وجہ سے خطے میں اشتعال پھیلا رہے ہیں۔ سپر تنظیم حماس کا کہنا ہے بلکہ امریکہ سے اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے اور یک طرفہ پالیسی سے پیچھے ہٹ جائے، بلکہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اس خطے میں عدم و استحکام کو ہوا دینے والی قابض صہیونی رجیم کی پالیسیوں کو روکے۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں نئی امریکی انتظامیہ نے گزشتہ صبح ہی یمن کی انصار اللہ کو غیر ملکی تخریب کاروں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔
امریکہ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں حوثیوں کی سرگرمیاں شہریوں اور امریکی اہلکاروں کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، جس وجہ سے انہیں تخریب کاروں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ تو دوستو، بندہ ان سے پوچھو کہ جن لوگوں کو یا جن ملکوں کو آپ سے خطرہ ہے تو پھر آپ کو کون سا نام دیا جائے؟ صہیونی ریاست اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس رجیم کے فوجیوں کا جنوبی لبنان سے انخلاء 7 دن کی مہلت جو جنگ بندی میں مقرر کی گئی تھی ان میں مکمل نہیں ہوگا۔ حالانکہ حزب اللہ لبنان اور صہیونی ریاست کے درمیان 60 دن کا معاہدہ 27 جنوری کو ختم ہو جائے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان سے انخلاء 60 دن کے اندر مکمل نہیں ہوگا اور یہ عمل مزید وقت لے گا۔ یاد رہے دوستو کہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج کو 60 دن کے دوران بتدریج انخلاء کرنا تھا۔ برطانیہ کے معروف اخبار گارڈین نے کچھ ایسی دستاویزات شائع کی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بین الاقوامی کمپنی مائیکروسافٹ غزہ جنگ کے دوران بھرپور انداز میں صہیونی فوج سے تعاون کرتی رہی۔ یہ تعاون خاص طور پر 7 اکتوبر 2023 کے بعد غزہ میں انجام پانے والے صہیونی فوجی حملوں میں انجام پائی۔ ان دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مائیکروسافٹ نے کئی شعبوں میں صہیونی فوج کو مدد فراہم کی تھی، جن میں جدید ترین ٹیکنالوجیز جیسے کہ کلاؤڈ اور مصنوعی ذہانت شامل ہے۔ ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے صہیونی فوج نے جنگی حالات میں وسیع پیمانے پر ڈیٹے کو استعمال کیا، اس کا تجزیہ اور تحلیل کیا، اور اسی لیے فلسطینیوں کو جارحانہ حملوں کا بھی نشانہ بنایا۔ مائیکروسافٹ کی جانب سے صہیونی فوج کو فراہم کی جانے والی مدد سے زیادہ تر صہیونی ایئر فورس، نیوی اور آرمی انٹیلیجنس نے فائدہ اٹھایا۔ اس سے دوستو ظاہر ہوتا ہے کہ مائیکروسافٹ اور صہیونی فوج کے درمیان انجام پانے والا تکنیکی تعاون صرف انتظامی امور تک محدود نہیں تھا، بلکہ حساس انٹیلیجنس اور آرمی آپریشنز میں بھی وسیع طور پر بروئے کار لایا گیا۔ مائیکروسافٹ کا مصنوعی ذہانت کا ماڈل JPD-4 بھی صہیونی فوج کو فراہم کیا گیا، جو حال ہی میں اوپن AI میں سب کے اختیار میں دیا گیا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے اس ماڈل نے مختلف معلومات جیسا کہ جاسوسی آلات سے ریکارڈ کی گئی آوازیں، سیٹلائٹ سے حاصل کی گئی تصاویر اور دیگر انٹیلیجنس معلومات صہیونی فوج کو فراہم کی، جن کی مدد سے صہیونی فوج نے غزہ میں جارحانہ حملے انجام دیے۔ صہیونی فوج ان ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت ہی کم وقت میں اپنے اہداف کا تعین بھی کرتی تھی، لیکن دوستو سب بے سود، کیونکہ اسرائیلی فوج اپنے کسی ایک بھی اہداف کو حاصل نہیں کر پائی۔ حماس نے ان کو کہہ دیا کہ بھاڑ میں جاؤ تم اور مائیکروسافٹ۔ مائیکروسافٹ کمپنی کے علاوہ گوگل نے بھی کئی شعبوں میں غزہ جنگ کے دوران صہیونی فوج سے بھرپور تعاون جاری رکھا ہوا تھا۔ کسی جگہ کا پتہ کرنا اور وہاں جانے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے گوگل میپ ایک بہترین ٹول کے طور پر دوستو کام کرتا ہے، مگر کبھی کبھار لوگ گوگل میپ ایپلیکیشن پر اتنا اندھا اعتبار کر لیتے ہیں جس کا آگے انہیں مختلف صورتوں میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ گوگل میپ سے متعلق کئی ایسی خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ ایک شخص اس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے کسی انجان مقام پر پہنچ گیا، یا گوگل میپ کی وجہ سے ایک شخص حادثے کا شکار ہو گیا۔ وہیں اب حال ہی میں گوگل میپ پر اعتبار کرنے والے 2 فرانسیسی سیاح نیپال جانے کی بجائے بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع بریلی پہنچ گئے۔ مقامی دیہاتیوں نے انہیں رات کے وقت دیکھا اور مدد کے لیے قریبی پولیس اسٹیشن لے گئے۔ اگلی صبح انہوں نے انہیں راستے پر واپس جانے کے بارے میں ہدایات دی اور انہیں صحیح راستہ بتاتے ہوئے روانہ کر دیا۔ انہوں نے نیپال کے شہر کھٹمنڈو جانا تھا، تاہم دونوں غیر ملکیوں کو گوگل میپس نے کوئی اور راستہ تجویز کر دیا۔ ایپ نے انہیں بریلی میں بحیری کے راستے ایک شارٹ کٹ دکھایا، جس کی وجہ سے وہ گم ہو گئے اور چوریلی ڈیم تک پہنچ گئے۔ روسی صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ اگر 2020 میں ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہو جاتے تو شاید 2022 میں یوکرین کا بحران پیدا ہی نہ ہوتا۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ وہ یوکرین کے معاملے پر ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔
تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ مذاکرات کب ہوں گے، لیکن روس کے مطابق وہ امریکہ سے اشاروں کا انتظار کر رہے ہیں۔ صدر پیوٹن نے ٹرمپ کو ذہین اور عملیت پسند شخص قرار دیا اور ٹرمپ کے دعوے کو دہرایا کہ 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی جیت کو چرایا گیا تھا۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اگر وہ صدر ہوتے، اگر ان کی جیت 2020 میں چرائی نہ جاتی تو یقیناً 2022 میں یوکرینی بحران پیدا نہ ہوتا۔ دوسری جانب یوکرین نے خبردار کر دیا ہے کہ کسی بھی مذاکرات میں اسے شامل کیے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ روس نے کہا ہے بلکہ خبردار کیا ہے کہ ایٹمی طاقتوں کے درمیان مسلح تصادم کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ دنیا میں تنازعات اور جغرافیائی سیاسی رقابت میں اضافے کے پس منظر میں ایٹمی طاقتوں کے درمیان پرتشدد تصادم کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ نیٹو اپنے مشرقی حصے میں سرگرمیوں میں اضافہ کر رہا ہے اور وہاں دفاعی اور جارحانہ مشقیں کر رہا ہے۔ دوسری جانب نیٹو کا کہنا ہے کہ یہ روس ہے جو کشیدگی بڑھا رہا ہے، کیونکہ اس نے 2023 میں اپنے اتحادی بیلاروس میں ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار تعینات کیے تھے۔ بیلاروس 3 نیٹو ممالک کے ساتھ سرحد رکھتا ہے۔ روس اور بیلاروس مغرب کی جانب سے اندرونی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوششوں کے خلاف پیشگی اقدامات کر رہے ہیں۔ اس بات کو بھی دہرایا جا رہا ہے کہ بیلاروس اب روس کے ایٹمی ہتھیاروں کی چھتری تلے محفوظ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 1 درجن سے زائد اہم سرکاری اداروں کے انسپیکٹر جنرلز کو برطرف کر دیا۔ جن ایجنسیوں کے حکام کو برطرف کیا گیا ان میں دفاع، ریاست، نقل و حمل، سابق فوجیوں کے امور، ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ، داخلہ اور توانائی کے محکمے شامل ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ برطرفی کے احکامات نے 17 ایجنسیوں کو متاثر کیا، لیکن محکمہ انصاف کے انسپیکٹر جنرل مائیکل برطرفی سے محفوظ رہے۔ انسپیکٹر جنرل دوستو ایک آزاد عہدہ ہے جو ضیاع، فراڈ اور اختیارات کے غلط استعمال سے متعلق آرڈر، تحقیقات اور الزامات کے حوالے سے کام کرتا ہے۔ انہیں صدر یا متعلقہ ایجنسی کا سربراہ ہٹایا جا سکتا ہے اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ انہیں کس نے نامزد یا مقرر کیا۔ 5 جنوری کو ایک حادثے کے بعد بھارت کے مقامی تیار کردہ ایڈوانس لائٹ ہیلی کاپٹر ہال دھرو کے سبھی 330 ہیلی کاپٹرز کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ بھارت کی تینوں افواج عسکری سامان کی ترسیل میں انہیں بطور گدھا استعمال کرتی ہے۔ اب جبکہ یہ ہیلی کاپٹر دستیاب نہیں ہیں تو مسلح افواج میں سامان کی نقل و حمل بروقت نہ ہونے پر سنگین بحران پیدا ہو چکا ہے۔ انٹرنیشنل ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹرز بھارتی ماہرین کی ناتجربے کاری اور پست آلات اور پردے استعمال کرنے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ماہرین اکثر مقامی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل نہیں کر پاتے اور وہ بار بار خراب ہوتے ہیں۔ دھرو ہیلی کاپٹر بنانے کا فیصلہ 1984 میں ہوا تھا، مگر حسب روایت یہ منصوبہ تاخیر سے 20 سال بعد مکمل ہو سکا۔ تب سے یہ 410 ہیلی کاپٹرز بن چکے ہیں اور ان میں سے 23 تباہ بھی ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ اب یہ کب اڑیں گے۔ یہ ہیلی کاپٹر بنانے میں بھارتی قوم کے اربوں روپے ضائع ہو چکے۔ اب بھارتی افواج کو سامان کی نقل و حمل کے لیے روس یا اسرائیل سے قابل اعتماد ہیلی کاپٹر خریدنا پڑیں گے۔ دوسری طرف دوستو یاد رہے کہ پاکستان 1981 سے مشاق تربیتی طیارے بنا رہا ہے جنہیں پاکستان سمیت دنیا کے 11 ممالک کی افواج استعمال کر رہی ہے۔ پچھلے 44 سال میں بنے 488 طیاروں میں سے صرف 4 حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ اس طیارے کی شاندار کامیابی پاکستانی ماہرین کی بے مثال تجربے اور ہنرمندی کا عین ثبوت ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔